بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر حافظ محمد طلحہ صاحب سلفی حفظہ اللہ، معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر میں آپ کے روبرو کچھ کہنے کا موقع ملا. اس پر میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد مسجد و مدرسہ کے ذمہ داران، انتظامیہ و منتظمین کا تہہ دل سے مشکور ہوں. محترم بھائیوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج کے اس اجتماع میں میں آپ کے سامنے چند منٹ جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے عظمت صحابہ. حاضرین گرامی، یہ بات دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کہ فتنے انکار حدیث کی جڑیں ہمارے ملک ہندوستان میں مضبوط ہو رہی ہیں. آئے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر طنز و طعن کے تیر چلاتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں تھے. کبھی کسی صحابی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی کسی
صحابی کی شخصیت کو مجروح قرار دیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھیں پڑھائیں، ان کے بارے میں سنیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اس دین کے محافظ، قرآن کے اولین داعی، حدیث رسول کے محافظ، الغرض صحابہ کی عظمتوں کا اگر انکار کر دیا جائے تو اسلام کی عظمت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ دراصل اللہ رب العالمین کا سلیکشن ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے تمام انبیاء میں افضل الرسول بنایا، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں سے اس امت کو چن کر کے اسے افضل الامم بنایا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے طبقات میں طبقہ صحابہ کو سب سے اونچا مقام عطا کیا، انہیں وہ مقام عطا کیا، انہیں وہ رتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، آج قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ ایک کسوٹی بن گئے، وہ ایک معیار بن گئے، ایمان کو جانچنے کا، نفاق کو جانچنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا آیت المؤمن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار، کہ اے لوگوں تم مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، مومن کون ہے؟ اگر تم مومن کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرے گا سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جو میرے انصاری صحابہ سے نفرت کرے گا، میرے انصاری صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ و کپٹ رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمجھ جاؤ کہ ایسا شخص منافق ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے چلیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان تو انسان، کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے شجر، کائنات کے درخت بھی صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے 3 جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ جھوم اٹھا، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے احد پہاڑ پر مارا اور کہا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں پتا کہ اس وقت تیرے ماتھے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہوئے؟ یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، یا اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے پیشین گوئی کی کہ وہ آگے چل کر کے شہید ہونے والے۔ تو اس حدیث میں جہاں پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بھی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت کتنی بے شمار ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا جائے اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ سنتے چلے جائیں، اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی
یا اسی طریقے سے انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کے بارے میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک ایک صحابی کا مقام کیا ہے، ایک ایک صحابی کی عظمت کیا ہے، ایک ایک صحابی کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی ہے، اس کے لیے بہت سارے وقت کی ضرورت ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر چند صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ افضل الصحابہ بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے، جو صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے نہیں، آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زمام خلیفہ خلافت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے، تمام مسلمانوں نے جب مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اس وقت ان کے دور میں تین بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ، مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسود عنسی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور سجاد نامی ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تین بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ ایک طرف مدعیان نبوت کا فتنہ تو دوسری طرف مرتدین کا فتنہ، کہ عرب میں بہت ساری جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف جو بہت بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے درمیان تھا وہ مانین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ اسلام پر تو قائم رہیں گے، توحید کو بھی مانیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم سے نہیں دی جائے گی، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ تین بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پریشان، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تینوں فتنوں کا ایک ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم سب سے لڑیں گے، ان فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جو اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دور اندیشی کا تقاضا ہے، مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مانین زکوٰۃ کے ساتھ ہمیں تھوڑا نرمی برتنی چاہیے۔ مانین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لینا چاہیے، بلکہ اور جو دوسرے بڑے فتنے ہیں جیسے مرتدین کا فتنہ ہے، مدعیان نبوت کا فتنہ ہے، پہلے ان کا مقابلہ کیا جائے، پہلے ان سے لڑا جائے، اور مانین زکوٰۃ کے ساتھ تھوڑی نرمی ہمیں برتنی چاہیے۔ یہ عام صحابہ کرام کی رائے تھی۔ سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تمام صحابہ نے مل کر کے کہ جائیے ابو بکر کو سمجھائیے، ابو بکر سے گفتگو کریے اور ان سے کہیے کہ دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں نرمی کرنی چاہیے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جس موقف کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر کے ان کے موقف کے قائل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اینقص الدین وانا ہے، اینقص الدین وانا ہے، کیا دین کے سلسلے میں کمی کی جائے گی؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین جس شکل میں تھا میں اس شکل میں نافذ کروں گا۔ کہتے ہیں واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے میں لڑوں گا، ایسے لوگوں کے خلاف میں قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکات کے سلسلے میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان، اپنے یقین اور اپنے توکل کے ذریعے سے 2 سال کی قلیل سی مدت میں ان تینوں فکروں کا حق پایا۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا، میرے بعد نبوت کا تاج اگر کسی کے سر پر سجایا جاتا تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ پچھلی امتوں میں کچھ ایسی شخصیتیں پائی جاتی تھی جن کے اوپر الہام ہوتا تھا، اگر اس امت میں کسی شخص کے اوپر الہام ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی رائے پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس رائے کی تائید میں آیت اتارا۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مقام ابراہیم کی بات کریں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت کریمہ اتارا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پردے کی آیت ہے، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی بات۔ غزوہ بدر میں قیدیوں کا مسئلہ تھا، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت۔ کہنا یہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں اگر ہم سنیں، ایک صحابی کے بارے میں اگر ہم جانکاری لیں اور پڑھیں تو بہت سارے وقت کی ضرورت ہے، بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، اور اخلاق میں خصوصاً شرم و حیا کا پہلو اتنا مثالی اور اتنا معیاری تھا کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں لیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نیچے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، پنڈلی تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے ہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں اور گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ عثمان آنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو صحیح کرنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، کیا ہے عائشہ کیا میں اس عثمان سے نہ شرم و حیا کروں؟ کیا میں اس عثمان سے نہ شرم و حیا کروں جن کے شرم و حیا کی داد فرشتے دیتے ہیں، جن سے فرشتے شرماتے ہیں؟ کیا میں ان سے نہ شرم و حیا کروں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی دبلے پتلے صحابی، کمزور، ہاتھ اور پیر ان کا بھی دبلا پتلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرتبہ گھومنے کے لیے صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھنے لگے۔ صحابہ کرام میں جو اس وقت وہاں موجود تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ان کے پیر کو دیکھو، نرم و نازک پیر، اور ان کی پنڈلی کو دیکھو، یہ درخت پر چڑھ گئے ہیں۔ صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے، عبداللہ بن مسعود اتنے کمزور، ان کے نرم و نازک پیر، ان کی پنڈلی کو دیکھیے، درخت پر چڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو وہاں پر موجود تھے ان کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم و نازک پیر کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نرم و نازک پیر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مسلم کیا جانتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ موٹا، فروا، تندرست، حدیثوں میں آتا ہے لئیم و شہید ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں، کیونکہ اس کا دل جو ہوگا وہ ایمان سے خالی دل ہوگا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دل ایمان سے بھرا ہوا دل۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں دیکھنے اور سننے میں آئی ہیں۔ بعض جگہوں کے بارے میں تو یہاں تک دیکھا گیا، سنا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مسجدوں کے اندر باقاعدہ جمعہ کا خطبہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں، اس موضوع پر جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع بحث بنانا، ان کی غلطیاں نکالنا اور ان کے بارے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کرنا، آپ دیکھیے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب دے دیا، اس کے باوجود لوگوں کی حالت یہ ہے۔ آئیے میں اس صحابی کے بارے میں بھی ذکر کروں جن کا نام لوگوں نے بلا وجہ بدنام کر رکھا ہے۔ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی غلطیاں لوگ نکال رہے تھے، وقتاً فوقتاً انہیں موضوع بحث بناتے ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہیں مطعون گرداتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی کی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا تھا وحی لکھنے کے لیے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین و اسلام کی محبت میں، جس وقت یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس موقع پر مرتدین کا فتنہ اور
نبی ہونے کے تعلق سے دعویٰ کر رہے تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں موجود رہ کر کے وہاں کی جماعت سے مل کر کے ان لوگوں کا خلاف مانگا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت حدیثوں میں ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین ہوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد جو خلافت ہوگی یہ نبوت کے طرز پر ہوگی، اعلیٰ من اعلی نبوت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ 30 سال جو خلافت ہوگی وہ انبیاء کے سنت کے عین مطابق ہوگا، اور 30 سال کا جب یہ دور مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوگا اس کے اندر بادشاہانہ طرز داخل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ شروع میں 30 سال پورا ہونے کے بعد جو بادشاہانہ طرز پر جو خلافت و حکومت ہوگی، شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رحمت والی ہوگی، اور بعد میں اسی کے اندر ظلم و جور ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق 30 سال حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت پر یہ مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا کہ 30 سال پورا ہونے کے بعد جو حکومت ہوگی وہ بادشاہانہ طرز پر ہوگی، اس کے بعد سب سے پہلی خلافت اور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ شروع میں یہ بادشاہت والا جو حکومت ہوگا یہ رحمت والی ہوگی، بعد میں اس کی ظلم و جور ہوگا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ انہی کے ساتھ۔ اب اس مسئلے کو لے کر کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مطمون کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اٹھا۔ جب بھی آپ دیکھیں کبھی تو ایسا ہوا کہ کوئی ایک شخص کھڑا ہوا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے خلاف کتابیں لکھی، اس کے بعد انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوئی ایک ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جو ان کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں اس طرح کے مجلسوں میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کون سی باتیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص اس کی تقلید کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کو یوٹیوب کے ذریعے سے عام کر رہا ہے اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی بتا رہا ہے۔ کیا یہ بات ہے جو آج اس دور کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے وہ پیشین گوئی کو لے کر کے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا جو ہمارے اسلاف تھے، کیا ہمارے اسلاف کے سامنے یہ باتیں نہیں تھی؟ ہمارے اسلاف کے سامنے یہ باتیں نہیں تھی، جبکہ ہمارے اسلاف جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو بھی دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئی جو آج کے دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اسلاف یہ لوگ جو باتیں سمجھتے تھے آج کے لوگ اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے، صفائی کا مسئلہ انہیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہ جانے کون سی باتیں بس ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ان کو دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آپ دیکھیے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ، انہوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ جہنمی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا لعنہم اللہ، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جہنم ہونے کی بات کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کچھ سوال کیا پوچھا، یہاں تک کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کچھ کہتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی کیا کریں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑیے، اگر وہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ رکھ لیتا ہے یا اسی طریقے سے کسی بھی صحابہ کے تعلق سے اگر وہ کچھ بھی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کھوٹ ہے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کیے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری جماعت کو پسند نہیں کر رہا ہے اگر وہ کسی ایک صحابی کے بارے میں گفتگو کرے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دوسرا سوال آیا تھا، کسی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھتا ہوں جو کبھی کبھار وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا اسی طریقے سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہہ کر چلے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے شخص کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو برا بھلا کہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بھی کہے، ایسے لوگوں سے تو دوری اختیار کرو۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے ابھی اس وقت موجودہ دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو گفتگو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انہیں سنیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس منہج سے ہمیں انحراف کر منحرف ہو رہے ہیں۔ معاویہ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے جواب دیا، ان کا جواب دو جگہوں پر لکھا ہوا ہے۔ ایک جواب تو یہ کہ معاویہ بن عمران کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہو، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز کے تابعی ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایک صحابی کا ایک تابعی سے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر اس کا ایک جواب یہ اس طرح سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تم عمر بن عبدالعزیز کے سلسلے میں تم مقابلہ کر رہے ہو کہ کون افضل ہے۔ ایک عمر بن عبدالعزیز نہیں، 60 عمر بن عبدالعزیز آ جائیں تو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی عظمت کے بارے میں۔ اور عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے اسی طرح سے سوال کرنے کے سلسلے میں کسی نے پوچھا تھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز، تو ان کا جو جواب تھا، ان کا جواب یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ان کے گھوڑے کا جو غبار ہوتا تھا، عمر بن عبدالعزیز گھوڑے کے غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ کتنے ایسے واقعات سلف صالحین کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں خصوصاً عمر، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے علم کی گواہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جن کی عبادت کی گواہی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں، اور جن کے عدل و انصاف کی گواہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جن سے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو کر کے گئے اس دنیا سے۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج طنز و تان کے تیر چلانے، ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو صحابہ وہ تو معصوم خطا نہیں تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دعا کرتے تھے. اور آپ یہ بات جان لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو نیکیاں تھی وہ اتنی نیکیاں تھی, وہ ایسی نیکیاں کرتے تھے کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے جو ہلکی پھلکی خطائیں ہوتی تھی اللہ رب العالمین مٹا دیتا تھا. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے خاص طور سے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں, انہیں موضوع بحث بناتے ہیں, ان کے تعلق سے کلام کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی نہ کتابیں ہمیں پڑھنا ہے, ایسے لوگوں کی نہ ہمیں لیکچر سننا ہے, اور بالکل ان سے ہمیں دوری بنائے رکھنا ہے. تو یہ چند صحابہ کے تعلق سے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی. آئیے اجتماعی طور پر اگر میں صحابہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اجتماعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کیا مقام مرتبہ ہے. اگر ایمان کی بات آپ دیکھ لیجیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے, نہ ویسا ایمان قیامت تک دیکھا جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک کالی کلوٹی عورت, حبشی النسل, شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی. طبقہ صحابیات میں اس کا کوئی خاص مقام و مرتبہ, حدیثوں میں کوئی خاص فضیلت نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں, اور بازار کے روایت کے مطابق جو راجح بات کہی جاتی ہے اس پر جنات کا اٹیک ہوتا تھا, حملہ ہوتا تھا, جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے, آپ میرے لیے دعا کریے کہ تاکہ میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں اور تم شفا یاب ہو جاؤ. لیکن کہ اگر تم چاہو تو اپنی اس بیماری پر صبر کرو اور اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت. اب اس عورت کا ایمان دیکھیے, ویسا ایمان نہ آج اس کا دور میں کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا ایمان دیکھا جائے گا. اس کا ایمان دیکھیے, وہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی زبانی اگر مجھے جنت کی بشارت مل رہی ہے تو یہ میرا ایمان ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنی اس بیماری پر صبر کروں گی اور اس کا بدلہ مجھے جنت چاہیے. پھر بعد میں اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک ہے, آپ میرے لیے اتنا دعا کر دیجیے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے بدن سے کپڑا نہ ہٹے. وہ شرم و حیا والی تھی. شرم و حیا کا معیار دیکھیے. آج ہماری ماں اور بہنوں کو سیرت صحابیات کی سیرت پڑھنی چاہیے. وہ شرم و حیا والی تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ جب میں بے ہوش ہو کر کے گروں تو میرے جسم پر کپڑا برقرار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, میں تمہارے لیے اتنی دعا کروں. تصدیق کا جذبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حد تصدیق کا جذبہ تھا, ویسا جذبہ نہ آج اس دور میں کسی کے پاس ہے, نہ قیامت تک ویسا جذبہ دیکھا جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سنا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں آپ نکلے, گھومنے کے لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا, آپ کو گھوڑا پسند آیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے وہاں نہیں گئے تھے کہ گھوڑا خریدیں گے, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے, یہ گھوڑا کس کا ہے, بہت اچھا اور خوبصورت ہے, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. مدینہ سے قریب ایک گاؤں ہے, وہاں سے ایک بدو دیہاتی اس گھوڑے کو لے کر کے اس مارکیٹ میں آیا تھا. اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ہے, میں بیچ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت پوچھی, اس نے گھوڑے کی قیمت بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں, لیکن چونکہ میں پیسہ لے کر کے نہیں آیا ہوں, اس لیے کہ میں اس ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آیا تھا کہ میں گھوڑا خریدوں گا, تو پیسہ میرے گھر پہ ہے, میرے ساتھ چلو, میں گھر پہ تمہیں پیسہ دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. سودا مکمل ہو گیا, بات پوری ہو گئی, صرف پیسہ دینا باقی رہ گیا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ جانے لگے تو مدینہ میں مارکیٹ میں بہت سارے لوگ تھے، جبکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ آوازیں آنے لگی، بڑا ہی خوبصورت گھوڑا ہے، بڑا ہی اچھا گھوڑا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، گھر سے آواز آ رہی ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب وہ دیہاتی کچھ مہینے میں مبتلا ہو گیا، دیکھ رہا ہے کہ میرے گھوڑے کا تو بڑا ہی ڈیمانڈ ہے، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں، ادھر سے آواز آئی کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں خرید لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں نے تو ابھی تم سے گھوڑا خریدا ہے، میں نے ابھی تم سے گھوڑا خریدا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں خریدا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھ سے کوئی گھوڑا نہیں خریدا۔ یہ دیہاتی، خاص طور سے عرب کے دیہاتی اور عرب کے بدوؤں کے سلسلے میں قرآن نے کہا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله۔ خاص طور سے عربوں کے تعلق سے، بدوؤں کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ یہ عرب کے جو بدو اور یہ دیہاتی قسم کے لوگ اگر یہ کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں کفر ان کا سخت ہوتا ہے، اور منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق سخت ہوتا ہے، اور مسلمان بھی ہوتے ہیں تو تہذیب و اخلاق سے عاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں کہا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا ہے تو گواہ لاؤ، جب تک گواہی پیش نہیں کرو گے میں آپ کے ہاتھ سے گھوڑا نہیں لوں۔ اب یہ سارا ماجرا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے، جب گواہی کی بات آئی تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے اور دیہاتی سے کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اب وہ کیا کریں، مجبور ہو گیا، گواہی مل گئی، اب مجبوراً اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا بیچنا پڑا۔ جب وہ گھوڑا بیچ کر کے چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میری اس کی لین دین کی بات چل رہی تھی تو تم تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی معاملے میں گواہی کی بات جہاں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ان کی ایک گواہی سے دو گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ سیرت کی کتابوں میں جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ ہیڈنگ لکھا ہوا ہے ذو الشہادتین رضی اللہ عنہ، اس کا لقب پڑ گیا دوسرا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے سمعنا واطعنا کہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سن کر تصدیق کا جو جذبہ اس دور میں تھا، نہ اس دور میں کسی کے پاس ہے اور نہ قیامت تک دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جذبہ عمل کی بات اگر میں کروں کہ جذبہ عمل کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر کے فوراً وہ سمجھنا ماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا جسے تلقیح کا عمل ہے۔ تلقیح کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے اور مکہ کے جو صحابہ تھے وہ بزنس مین تھے، مکہ کے صحابہ تاجر اور مدینہ کے جو صحابہ تھے وہ کسان تھے، کھیتیاں وغیرہ کرتے تھے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کھیتی اور باڑی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، چونکہ مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں پر تاجر طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصاری صحابہ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا، تلقین جسے کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت میں کچھ مذکر اجزاء کو نکال کر کے کھجور کے دوسرے درخت میں جو مؤنث کھجور ہے اس میں ڈالتے تھے، جس سے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
جس طرح سے انسانوں کے اندر جوڑے جوڑے بنایا ہے، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے درختوں میں بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو یہ انصاری صحابہ جو تھے یہ عمل کرتے تھے جس سے حضور بہت آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو لم تفعلوا لكان خيرا، کہ تم چھوڑ دو اسے، نہ کرو، شاید کہ بہتر ہو۔ اب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل نہ کرو، سارے صحابہ رک گئے، تلقین والا عمل انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال کھجوری نہیں، باغات کھجور کے باغات میں کھجور ہی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ عمل کرنے سے منع کر دیا تھا جبکہ ہم لوگ ہمیشہ کرتے تھے، اس سال ہم لوگوں نے نہیں کیا تو کھجور ہی نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، دنیا کے معاملے میں اگر میں تمہیں کوئی رائے دیتا ہوں، کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تمہاری مرضی، تم اسے چاہے لو چاہے نہ لو، لیکن دین کے سلسلے میں تمہیں جو بھی بات بتاؤں گا وہ تمہیں لینا ہی لینا ہے۔ یعنی دنیا کے بھی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، فوراً عمل پیدا ہو گئے، کل سے نقصان ہوا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی وہ شخصیت ہے کہ قدم قدم پر جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اب جن صحابہ کے بارے میں اللہ راضی ہو چکا، جن صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی تھے، اس صحابی کے بارے میں گفتگو کرنا ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ نے زبان میں ہڈی نہیں دی ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اپنی گفتگو کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے تھے اور میں بواب تھا، میں وہاں پر دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ایک شخص اجازت طلب کرنے آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افتح لہ وبشرہ لہ، کہ دروازہ کھول دو اور اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کون دیکھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری مرتبہ دوسرا شخص اجازت طلب کرتا ہے، جب اجازت دے دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً جنت کی بشارت دی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو محدث، مفسر، ادیب جو اس دور میں پائے جاتے تھے، نہ ویسا محدث، نہ ویسا مفسر، نہ ویسا ادیب اس دور میں کوئی ہے، نہ ویسا محدث اور ادیب کوئی اتنا قیامت پیدا ہوا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے، درس کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا تمہیں کسی کو پتا ہے یہ بات کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب دیکھیے سوال تو بہت مشکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کے اندر تقریباً 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ اب ان 6000 سے زائد آیتوں میں ایک آیت کو سلیکٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم ایگزام میں حال میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس بھی سوالات آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں آپشن بھی دیے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اور آپ نے کوئی آپشن بھی نہیں دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں شاباشی دیتے ہوئے کہا لیہنک العلم ابا المنذر،
عنایت کی اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے رضا الہی کا اعلان کر دیا، وہیں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قدم قدم پر نصرت الہی ملی۔ آپ دیکھیے عباد بن بشر اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے کچھ باتیں تھی، کوئی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ اب گفتگو کے دوران وقت زیادہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ دونوں صحابہ نکلے اپنے گھر جانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آئی، اور ایسی مدد آئی کہ وہ تاریکی رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی جانب سے نصرت الہی دیکھیے کہ آسمان سے ایک روشنی آتی ہے، اور وہ روشنی اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے۔ وہ دونوں کو راستہ دکھاتے ہوئے جا رہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دونوں صحابی کا راستہ الگ الگ تھا۔ جب وہ ابو راستے پر اپنے گھر کی طرف مڑ گئے اور دوسرے صحابی اپنی طرف مڑ گئے تو روشنی کے دو حصے ہو گئے، اور وہ روشنی ان کے گھر تک رہنمائی کی۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس طرح سے مدد اور نصرت الہی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیے، اور ان کا قبیلہ باہلا جہاں پر وہ رہنے والے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، انہیں مارنے کی دھمکی دی، یہاں تک کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو امامہ الباہلی بیچارے پیاسے تھے تو قوم کے لوگوں نے انہیں پانی تک نہیں دیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ بھوکے پیاسے آتے ہیں، ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ درخت کے نیچے جب سو گئے تو بعد میں ان کے قوم کے لوگوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنے ہی قوم کے لوگوں سے کے شخص سے بدتمیزی کی ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ حضرت ابو امامہ الباہلی کے کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہوتے ہیں، انہیں جگاتے ہیں اور انہیں ان کی غلطیوں کا اعتراف ہوتا ہے، ان سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ابو امامہ الباہلی ہم تمہارے لیے کھانا لے کر کے آئے، ہم تمہارے لیے پانی لے کر کے آئے، تم ہمارے یہاں آئے تھے، ہم نے نہ تمہیں کھانا دیا، ہم نے نہ تمہیں پانی دیا، ویسے ہی بتا دیا، ہم شرمندہ ہیں۔ ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے مجھے جگایا اور میں اٹھ کر کے جب وہاں بیٹھا تو مجھے نہ کھانے کی ضرورت تھی نہ مجھے پینے کی ضرورت تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی کھانا کھایا ہوں۔ فوراً انہوں نے منع کر دیا، کہا آتامنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے کھلا دیا اور پلا دیا، تمہیں کھانا اور پانی دے گا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اللہ رب العالمین غیبی طور پر اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو آج میری مدد کرے، کون ہے وہ شخص جو اس موقع پر ہمارے اسباب سفر مہیا کرے، کون ہے جو اس وقت ہماری تعاون کرے، ہماری تعاون کون کرے گا؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سونے کے سکے اور 1000 چاندی کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماں ضرورنا عفان ما عمل ما عمل، یہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی ہی نہ کرے، انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، انہیں کوئی نقصان بھی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابہ ہیں کہ قدم قدم پر انہیں ان کے ساتھ نصرت الہی رہی، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیا کرتے تھے، اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں سنو، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا۔ فوالذی نفس محمد بیدی لو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه، کہ اے لوگوں سنو، اگر تم لوگ یعنی ہم لوگ اون پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، اشارہ حضرت ابو بکر عمر کی طرف تھا، کہا میرے صحابہ اگر ایک مد چاول، تقریباً ایک مد یعنی آدھا کلو چاول یا آدھا کلو گیہوں وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں
اور ہم لوگ خود پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو بھی ہم صحابہ کے مقام کو نہیں، صحابہ کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کتنا بھی خرچ کرتے ہیں. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فتنوں کی پیشین ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تمہارے سامنے بہت بڑے بڑے اختلافات آئیں گے. تو ایسی صورت میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ اختلاف سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے علیکم بسنتی، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو، بات کافی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، ایسی صورت میں ایسے وقت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑو اور اسی طریقے سے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو بھی لازم. کیا خلفاء راشدین کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ الگ ہے؟ نہیں. یہ خلفاء راشدین المہدیین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ ان کی اہمیت کو بتلا، مقام کو بتلا رہے تھے کہ خلفاء راشدین کی بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف اس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے، کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جو میرے طریقے پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جواب کافی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کے جس تصور پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنے طریقے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا. اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. یہاں پر قرآن مجید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے کی دعوت دے رہا ہے. قرآن کریم والذین اتبعوهم بإحسان. اور اس آیت کے اندر ایک بات ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جنتیوں جنت میں ایک اعلان ہوگا، اور وہ اعلان اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں ایک نعمت دینے والا ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں ایک نعمت دینے والا ہے. اس وقت جنتی کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، تو نے ہمیں عذاب قبر سے بچایا، جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت میں داخل کیا اور جنت کی ساری نعمتیں ہمیں دے دیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا ہے، اب اللہ رب العالمین آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنتی جب اس جملے کو سنیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ لوگ اتنا خوش ہوں گے کہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھول جائیں گے. یہ حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا دھیان دیں، توجہ دیں کہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین کی رضا جنت میں ملے گی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ رب العالمین کی رضا دنیا میں مل چکی ہے. اب آپ فرق سمجھ لیجیے، جنتیوں کو اللہ کی رضا جنت میں، پتہ نہیں کب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین اپنی رضا کا اعلان کرے گا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور رضی اللہ عنہ رضوان کا لقب دے دیا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ فرق یہاں پر سمجھیے، لوگ بڑی ہی آسانی سے تنقیدیں کر دیتے ہیں، بڑے ہی آسانی سے نہ جانے کون کون سے جملے اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں. صحابہ کرام رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیے. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو عین ایمان قرار دیا. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر سن لو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو, اپنے آپ کو قرآن و سنت والا کہہ لو, یا اپنے آپ کو جو چاہو کہہ لو, لیکن تمہارا ایمان اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا نہیں رہا تو تم ہدایت یافتہ نہیں ہو. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے معیار حق کہا ہے ایمان کو جانچنے کا, ایمان کو پرکھنے کا. اور انہی صحابہ کے بارے میں اگر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اپنے زبان سے نہ جانے کون کون سی باتیں نکالتے ہیں, ہر شخص کو اپنے ایمان کی خیر ماننا چاہیے. اگر کوئی بھی شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کوئی بات رکھتا ہے یا کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی برا سوچ لیتا ہے تو سمجھ لیجیے اس آدمی کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اسے اپنے ایمان کی خیر ماننا چاہیے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اہم ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں واقعات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین جو لوگ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں, انہیں موضوع بحث بناتے ہیں, اللہ رب العالمین کو انہیں ہدایت دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ ایمان اسلام و زندہ اور ہمارا خاتمہ ہو, ایمان میں کرو. آمین.